بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 21 دسمبر 2020 ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند مثالیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماضی کے دو ادوار حکومت میں کیسے من پسند صحافیوں کو صحافت کی آڑ میں ایک یا دو سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا پروموٹ کرنے والے صحافیوں کو کیسے اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نوازا جاتا رہا۔ لیکن ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے اور وہ مثالیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں ناکام اور کامیاب صحافی کی ایک تعریف آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو کہ بدقسمتی سے انگوٹھا چاپ، میٹرک پاس، سیٹ میڈیا مالکان نے اپنے ذہنی اختراع سے وضع کی ہے۔ ناظرین پاکستان میں انگوٹھا چاپ، میٹرک پاس، سیٹ میڈیا مالکان کے ذہنی اختراع کے مطابق ناکام صحافی وہ ہوتا ہے جو 25 سال 18 گھنٹے فیلڈ رپورٹنگ میں بال سفید کرنے کے باوجود رپورٹر ہی رہتا ہے اور 4 ماہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے مالک مکان، دودھ والے، کریانے والے کے تضحیک آمیز سلوک کا نشانہ بنتا ہے۔ ناظرین اب آ جاتے ہیں کامیاب صحافی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ چند سالوں میں سائیکل سے مرسڈیز پر آ جائیں، آپ کرائے کے گھر سے کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن جائیں، آپ سارا دن اور ساری رات حکومتی ایوانوں میں سرکاری عہدے لینے کے لیے چکر لگاتے رہیں، طواف کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کو سرکاری مراعات، سرکاری پلاٹ، سرکاری عہدوں سے، سرکاری ہیلی کاپٹر کے دوروں سے اور سرکاری دعوت ناموں سے محروم رکھا جائے اور آپ کی اگر دال نہ گل سکے تو آپ حکومت کے خلاف تب تک پروگرام کرتے رہیں اور کالم لکھتے رہیں جب تک آپ کی انا کو تسلی نہ مل جائے یا حکومت آپ کے سامنے سرنڈر کر کے آپ اپنے اعلیٰ سرکاری عہدوں تک رسائی کی خواہش کی تکمیل نہ کر پائیں۔ ناظرین اس لیے یہی وجہ ہے کہ کامیاب کن کترے صحافیوں کا ہر دور حکومت میں خصوصی خیال رکھا جاتا ہے اور انہیں خصوصی مراعات اور نوکریوں سے نوازا جاتا ہے۔ صحافت اور سیاست کا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک گٹھ جوڑ رہا ہے، مکروہ جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ رہا ہے۔ لیکن ناظرین یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی صحافی کا کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا یا کسی سیاسی جماعت کی حکومت میں کوئی عہدہ لینا ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ صحافی سالوں تک ایک سیاسی ایجنڈا صحافت کے لبادے میں لے کر چلتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔ ناظرین پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ آپ کر لیں، انسانی تاریخ کی ورق گردانی کر لیں تو یہ بات اظہر من الشمس حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے منکشف ہوتی ہے کہ کسی بھی سیاسی دور حکومت میں کسی بھی صحافی کا سرکاری عہدہ قبول کرنا کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے۔ اب ناظرین آ جائے کہ ماضی میں کیسے من پسند اور کن کترے صحافیوں کو خصوصی مراعات سے اور اعلیٰ سرکاری عہدوں سے نوازا جاتا تھا۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے the one and only چڑیا والے بابا نجم سیٹھی صاحب کا، جن کو جو ہے نا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا، نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور آپ لوگوں کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے ان پہ دھاندلی کے الزامات بھی لگائے تھے کہ انہوں نے ایک سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے نجم سیٹھی نے۔ بعد میں وزیر اعظم نواز شریف نے بطور سرپرست اعلیٰ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے نجم سیٹھی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تعینات کر دیا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی بطور نگران وزیر اعلیٰ جو انہوں نے خدمات سر انجام دی تھی
اور ان خدمات کے عوض کے صلے کے عوض نواز شریف نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھایا، استعمال کیا اور انہیں جو ہے نا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تعینات کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین چلیں آگے چلتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی شروع میں مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل سے منسلک ہوئے اور پھر نواز شریف کی حکومت میں جو ہے نا وہ سری لنکا کے سفیر بن گئے۔ آگے چلتے جائیں، برطانیہ میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور واجد شمس الحسن بھی صحافت کے شعبے سے منسلک رہے اور واجد شمس الحسن صحافت کی آڑ میں سیاسی ایجنڈا پروموٹ کرتے رہے اور پیپلز پارٹی نے آخرکار انہیں نواز دیا۔ اس کے علاوہ چلتے جائیں ناظرین، پاکستان کے ایک اور صحافی تھے، نجی ٹی وی چینل آج کے ساتھ وابستہ رہے، اینکر پرسن ابصار عالم بھی نون لیگ کے نوازشات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین کے عہدے پہ تعینات ہوئے۔ پیمرا کے چیئرمین جو ہے نون لیگ کے دور حکومت میں ہی ابصار عالم کو تعینات کیا گیا۔ ابصار عالم کی وزیر اعظم کے ساتھ قربت اس وقت منظر عام پہ آئی تھی جب مئی 2013 کے عام انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد نواز شریف نے پہلی تقریر کی تو ابصار عالم ان کے پہلو میں کھڑے تھے۔ آگے چلے ناظرین، نون لیگ نے ہی جنگ گروپ سے وابستہ ایک اور صحافی افتخار احمد جو کہ صحافی برادری میں فتنے کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہیں لاہور ہارٹیکلچر سوسائٹی میں ڈائریکٹر کا عہدہ دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین چلتے جائیں، ایک اور جو ہے نا صحافی ہیں جو آج کل ٹویٹر پہ بھی بہت زیادہ متحرک اور فعال نظر آتے ہیں، مشتاق منہاس۔ انہوں نے باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ وہ اپنے آبائی حلقے سے انتخابی سیاست میں داخل ہو کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت میں اہم عہدے تک پہنچے اور پھر ہاؤسنگ سکیمز میں ان پہ اربوں کے کرپشن کے الزامات تاحال موجود ہیں۔ ناظرین یہ چند مثالیں تھی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد آگے چلیں کہ نون لیگ نے ہی عطاء الحق قاسمی کو پہلے ماضی کے ادوار حکومت میں ناروے کا سفیر مقرر کیا اور اس کے بعد جو ابھی ان کا ٹینیور تھا 2013 سے 2018 تک، اس ٹینیور کے دوران اس دور حکومت کے دوران ناظرین انہوں نے عطاء الحق قاسمی کو سرکاری ٹی وی کے چیئرمین کے عہدے پر تعینات کیا۔ عطاء الحق قاسمی کے حکم پر لندن اور امریکہ سے عطاء الحق قاسمی اور ان کے قریبی دوستوں کے لیے ہر ماہ کم از کم 1.5 لاکھ روپے کی مختلف نوعیت کی جنسی ادویات منگوائی جاتی تھیں۔ اسلام آباد، کراچی اور لاہور سینٹر میں عطاء الحق قاسمی کی مخصوص خواتین پر مہربانیاں ہوتی رہی۔ پی ٹی وی کے ہر سینٹر پر عطاء الحق قاسمی کو قاسمی ویاگرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عطاء الحق قاسمی کی 2.5 سالہ تقرری میں پی ٹی وی کو 2 ارب روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا۔ موصوف 15 لاکھ ماہانہ تنخواہ اور لاکھوں روپے کی دیگر مراعات بھی جیب میں ڈالتے رہے۔ دوستوں کو نوازنے کے لیے غیر معیاری تھکے ہوئے ڈرامے پی ٹی وی کے کھاتے میں کروڑوں روپے لگا کر خریدتے رہے۔ اپنے پروگرام کی تشہیر پر بھی کروڑوں روپے کے اشتہارات چھپوائے۔ اس کے علاوہ نومبر 2016 میں ایک اور اینکر پرسن ہیں اور کالم نگار ہیں نجم ولی خان کو پاکستان ریلوے کے محکمہ تعلقات نظامت اعلیٰ کا ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز تعینات کیا گیا۔ اب آپ بتائیے، ریلوے یقیناً اتنا فائدہ بخش ادارہ تو بن ہی چکا تھا کہ ان کے لیے ایک الگ ڈی جی پی آر کی بھی ضرورت پڑ گئی تھی۔ ناظرین یہ چند ایگزامپلز اس قلیل دورانیے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھی۔ یہی مراعات، یہی سرکاری عہدے، سرکاری پلاٹ، سرکاری ہیلی کاپٹرز کے دورے، سرکاری حج اور وزیر اعظم ہاؤس سے دعوت نامے اور وزیر اعظم ہاؤس کے سٹاف کا ان صحافیوں کا کنکناتی ہوئی پلیٹوں کے ساتھ طواف کرنا، یہ تمام مراعات اور سہولیات جو ہیں آج کے دور حکومت میں بند ہو چکی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ
کیمرہ اور مائک پکڑ کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس وقت تک یہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ جب تک موجودہ حکومت ان کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیتی۔ لیکن شاید ان کے علم میں نہیں ہے کہ ان کا واسطہ اب جو ہے عمران خان سے پڑ چکا ہے اور وہ کسی بھی صورت شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔